اب ہمارے سامنے حضرت والا تشریف لا چکے ہیں. ایک بار آپ حضرات حضرت والا کا استقبال کریں نعرے کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا احمد نصر صاحب، حضرت مولانا احمد نصر صاحب. حضرت اب دعا ہو رہی ہے. میں بلا تاخیر کی درخواست گزار ہوں حضرت والا سے کہ مختصر نصیحت اور اپنی دعا پر بزم کا اختتام فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. بزرگوں اور دوستوں، آپ ساری رات تو تقریریں سنتے رہے. اب صرف دعا ہونی ہے. تہجد کا وقت ہے. بیان کا سارا وقت تو چلا گیا، اس لیے میری درخواست ہے کہ دعا کر لیا جائے. تمام حضرات کرسی چھوڑ کر کے یہاں آ جائیں. بزرگوں اور دوستوں، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں. مجھے تو نہ گاؤں کا نام معلوم ہے، نہ مدرسے کے ذمہ داران کا نام معلوم ہے. بہت ہی ڈرتے ڈرتے آیا تھا کہ پتہ نہیں کیسا سلوک ہوگا ہمارے ساتھ، کیا کریں گے. اور دیر بھی کافی دیر میں آیا بھی ہوں. میں تقریباً 12 بجے کے بعد 1 بجے کے آس پاس سے پہنچا تھا. بہت ہی ڈرتے ڈرتے کہ ہو سکتا ہے واپس کر دیا جائے، جاؤ اتنی رات کو آئے ہو، تم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا محمود صاحب کو کہ انہوں نے ہم کو سینے سے لگایا اور بہت محبتیں دی اور ہماری پیشانی کو چوما انہوں نے. اور ان کے بچوں نے، آپ حضرات نے بڑی محبت سے ہمارے ساتھ بڑی محبت کا سلوک کیا اور بہت پیار دیا. اس سے مجھ کو بڑی خوشی ہوئی اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان میں ہوں، غیروں کے درمیان میں نہیں ہوں. اب جبکہ ساری رات گزر چکی ہے اور تقریریں بھی ہو چکی ہیں، تو سوائے دعا کے اور کوئی بات اب کہنا مناسب بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں 5 منٹ کچھ آپ کی خدمت میں کہہ کے دعا کرا دوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں. لیکن ابھی بھی مجمع سنت کے مطابق نہیں ہے. مجمع کو سنت کے مطابق نہیں ہے. یہی ہمارے جلسوں کی بڑی خرابیاں ہیں کہ ہمارے جلسے سنت کے مطابق. آپ یہاں بیٹھے، زمین پر بیٹھے، جس سے کھینچ لیں. اگر آپ کا کپڑا خراب ہوگا تو اللہ کی راہ میں خراب ہوگا. دیکھیے میں نے آپ کی خاطر کرسی چھوڑ دیا، میں نے آپ کی خاطر کرسی چھوڑ دیا. آپ اس کو کھینچ لیجئے، یہاں بیٹھ جائیے، بالکل زمین پہ بیٹھ جائیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین پہ آپ کو جانا ہے، اسی زمین سے آپ نکلے ہیں، اسی زمین کے اندر آپ کو جانا ہے. نہ وہاں آپ کے لیے قالین بچھی ہوگی، نہ وہاں آپ کے لیے گھاس ہوگی. وہاں تو آپ ہوں گے، آپ کی زمین ہوگی، آپ کا ایمان ہوگا، آپ کا عمل ہوگا. تھوڑا اگر گندا ہو جاتا ہے تو اللہ کو کہہ دیے، یا اللہ تیری راہ میں گندا ہوا تھا، اس گرد کی برکت سے ہمیں آخرت کی گرد سے بچا لیجیے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی بات نہیں مانتے. میں کہتا ہوں آپ بنوانا نہیں جانتے. دیکھ لیں، بیٹھ جائیے. میں بڑے ادب سے احترام سے گزارش کروں گا. کچھ لوگ ابھی اور بھی دور نظر آ رہے ہیں، تو اگر وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں تو اسی مجلس میں آ جائے، چھوٹے بھائی ہیں تو بھی اسی مجلس میں آ جائے. آ جائیے بھائی، اللہ سے مانگنے کا وقت قریب آ رہا. آ جائیے. لوگ حیا آ جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میری آواز اور چیزیں ختم ہوئی. میں آپ کی خدمت میں 2 بات کرنا چاہتا ہوں. 2 باتیں انشاءاللہ آپ کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو اللہ تعالیٰ بتایا بھی گیا ہے. مدرسوں کے بارے میں بتایا
गया, इस वजह से जो सीरत और तारीख भी बताई गई है और मौलाना महमूद आलम साहब की कुर्बानियाँ और उनके बच्चों की कुर्बानियाँ भी बताई गई हैं। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, याद रखें हमेशा से अच्छी तरीके से, अगर हमें दीन की खिदमत करना है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए दीन की खिदमत करना है, तो दो बात के लिए तैयार हो। अगर हमें अल्लाह की रज़ा के लिए दीन की खिदमत करना है तो दो बात के लिए तैयार हो जाओ। एक शमादतिल आदा व मलामतिल अस्दिक़ा, एक दुश्मनों की गाली के लिए एक दोस्तों की मलामत। कहाँ तुम फंस गए भाई, ये तुमने क्या शुरू कर दिया। गाली सुनने के लिए तैयार रहो और अपनों की मलामत सुनने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हारे अंदर ये ताकत है, ये हिम्मत है और अल्लाह ने तुम्हें ये आज़्म दिया है कि लाख गालियाँ खाया करें, लाख मलामतें सुने, अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह के दीन पे अमल करेंगे, अल्लाह के दीन को फैलाएंगे, अल्लाह के दीन को जिंदा करेंगे, तो आपको ऐसी इज्जत मिलेगी जो इज्जत अंबिया को, जो इज्जत सहाबा को, जो इज्जत औलियाए किराम को। इरादे करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब अल्लाह के दीन को ज़िंदा करेंगे अपनी ज़िंदगी में, और अल्लाह के दीन को ज़िंदा करेंगे कौमों की ज़िंदगी में। मार खाना होगा तो मार खा लेंगे, लात खाना होगा तो लात खा लेंगे, गालियाँ सुनना होगा तो गालियाँ सुन लेंगे, लेकिन अपनी ज़ुबान को काबू में रखेंगे और हर हाल में अल्लाह के दीन को अपने घर में, अपने गाँव में, अपनी बस्ती में ज़िंदा करेंगे। एक बात तो ये, दूसरी बात जो आपकी खिदमत में पड़े और से सुनिए, बस 5 मिनट की बात, बहुत और से सुनिए मेरी बात, मैं बहुत काम की बात कहने जा रहा हूँ। दूसरी बात मेरे दोस्तों बुजुर्ग अच्छी तरह से समझ, जो काम भी, चाहे जलसा हो, मजलिस हो, मदरसा हो, खानका हो, मस्जिद हो, इनफरादी काम हो, अकाबिर और असलाफ के तरीके से हट के कीजिएगा, तो उस काम में बरकत कभी नहीं होगी। उस काम के अंदर अल्लाह की नुसरत नहीं आने वाली है, उस काम में अल्लाह की इआनत नहीं आने वाली है। जो लोग दीन का काम करना चाहते हैं, चाहे वो मुअज्जिन हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो मुअल्लिम हो, चाहे वो मुदर्रिस हो, चाहे वो मुहतमिम हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो खतीब हो, चाहे वो शेख हो, चाहे वो मुरीद हो, चाहे वो मुर्शिद हो, जो शख्स भी अल्लाह के दीन की खिदमत करना चाहता है, वो इस बात को पहले गौर करे कि हमारे अकाबिर और असलाफ का तरीक़ा है, हमारे अकाबिर और असलाफ की ज़िंदगियाँ कैसी थी, हमारे अकाबिर और असलाफ के हालात कैसे थे। मैं अंबिया का किस्सा नहीं सुनाता, मैं सहाबा का किस्सा नहीं सुनाता, मैं शुहदा का किस्सा नहीं सुनाता, मैं ताबईन तबा ताबईन का किस्सा नहीं सुनाता, बल्कि इस 67 साला दौर में, मेरी पैदाइश 1952 में हुई, 67 साल मेरी ज़िंदगी है, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम चुका हूँ और बड़े बड़े अकाबिर, ऐसे ऐसे अकाबिर को देखा है कि आज उनको आंखें देखने के लिए तरसती। हज़रत मौलाना शाह वसीउल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख नबी हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नाज़िम मौलाना मोहम्मद असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर की मोहम्मदुल्लाह आप ढाका रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, और बड़े बड़े उलमा जिनकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, हमने उनको देखा है, सिर्फ देखा ही नहीं है, उनकी मजलिस में बैठी है, हमने उनसे इस्तिफादा किया है, हमने उनसे कुछ हासिल किया है, हमने उनसे कुछ पाया है, और जो हमने उनसे पाया है उसी को हम फैला रहे हैं। अकाबिर और असलाफ के तरीके से जब हटोगे तो अल्लाह ताला की नुसरत नहीं आएगी। क्यों कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदी, उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये बोलो, हदल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है। इससे मुराद कौन है? सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, बुजुर्गान दीन, औलियाए कामिलीन, जो गुजर गए, ईमान और अमल की जिंदगी के साथ गुजर गए, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। फबिहुदाहु मुक़्तदी, तो उन हादी मुर्शिद लोगों के तुम इक्तिदा करो। मालूम है अकाबिर और असलाफ के तरीके पर रहने ही में बरकत है, अकाबिर और असलाफ के तरीके में ही रहने में अल्लाह की इआनत है,
اکابر اور اسلاف کے طریقے ہی میں اللہ کی طرف سے نصرت ہے. اگر ہم اکابر اور اسلاف کا طریقہ چھوڑ دیں گے تو کبھی بھی کامیابی کی راہ پر نہیں چل سکتے. کبھی بھی. مجھے یاد آتا ہے برکت العصر حضرت شیخ مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کی ایک خاص بات یہ تھی، بے شمار خصوصیات کے حامل تھے. میں سمجھتا ہوں گزشتہ 200 صدی میں ایسا انسان نہیں پیدا ہوا. 200 صدی میں ایسا انسان، زور سے بولو، جن کی کتاب فضائل اعمال آپ پڑھتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. ان کی ایک خاص بات تھی، آپ بھی غور کریے گا، کہ بغیر کسی مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ ان کی خاص بات ہے. اور بہت سی خصوصیات، ذکر اللہ، اتباع سنت اور محبوبیات اور درس قرآن، درس حدیث، دنیا. ایک خاص بات ان کے اندر یہ تھی کہ بغیر کسی مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے. اگر کسی دن معلوم ہو جائے کہ ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں ہے تو روتے ہوئے یہ اٹھا دیتے تھے، دسترخوان اٹھا دو، ہم نہیں کھائیں گے. کیونکہ جس کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسی کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہے. جس سے خدا راضی ہوتا ہے اس کے دسترخوان پر مہمان ہوا کرتے ہیں. اللہ آج ہم سے ناراض ہو گیا ہے زکریا سے، ہم ایسا کھانا نہیں کھائیں گے. تو شیخ کے جو لوگ تھے وہ اس بات کی صحیح کرتے تھے. حالانکہ ان کے بہت مہمان ہوتے تھے، 1000 2000 500 100 25 50 تو ہمیشہ رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ایک بھی نہیں رہتا تھا. تو ان کے خدام اس کی کوشش کرتے تھے کہ دو چار نہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر کے بعد کھانا لگا، کوئی مہمان نہیں. شیخ نے کہا اٹھا دو کھانا، دسترخوان اٹھا دو. اب لوگ بہت پریشان ہوئے، کہہ رہی یہ شخص رات میں بھی اس نے کھانا نہیں کھایا، دن میں نہیں کھایا. 42 سال تک 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ وہ کھانا کھاتے تھے. صبح کو پکوڑی اور شام کو بریانی اور رات کو پلاؤ کھانے والوں، یہ تمہارے اکابر اور اسلاف کی سیرت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ خوردن برائے زیستن و ذکر کردنس تو معتقد کے زیستنس بہر خوردنس. وہ جانتے تھے کہ کھانا پینا اس لیے تاکہ اللہ کی یاد آئے، ہم کھاتے اس لیے تاکہ خوب کھائیں اور مست رہیں. تو لوگ دوڑے باہر نکلے تو دیکھا 2 بڈھے آدمی چلے جا رہے ہیں. السلام علیکم. کہاں؟ یہ ہم لوگ دیہات سے آئے ہیں نا، جا رہے ہیں شہر کام سے. کہا کھانا کھایا؟ روٹی. کہا نہ روٹی نہیں کھایا، کہیں ہوٹل میں کھا لیں گے. کہا وہ ہمارے یہاں آ کے کھا لو. جی کھلا دیجئے. وہ لے گئے، جا کر کے دسترخوان پہ بٹھالا، دسترخوان لگایا. شیخ سے فرمایا جی ابھی 2 مہمان آ گئے. الحمدللہ 2 مہمان آ گئے، واہ 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 واہ، جلدی لے آؤ جلدی لے آؤ. خوب غور سے دیکھ رہے ہیں اور کھلائے جا رہے ہیں. اپنے 1 لقمہ کھا رہے ہیں، ان کو 3 لقمہ کھلا رہے ہیں. اپنے 1 لقمہ کھا رہے ہیں، ان کو 3 لقمہ کھلا رہے ہیں. ایک مرتبہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ خانقاہی لوگ ہیں، ہم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے کہ 2000 کا مجمع ہے کہ 2 آدمی کا مجمع ہے. ہم لوگ اپنی بات الحمدللہ پوری شرح صدر سے کہہ لیتے ہیں، چاہے وہ 2 ہو چاہے 2000 ہو. اب مجمع کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سننے والوں کی اہمیت ہے. آپ میں سے ہر آدمی ذرا غور سے، اللہ حاضر ناظر ہے، دیکھ رہا ہے. تہجد کا وقت ہے، ادھر سے پکار آ رہی ہے. تم میں سے کوئی آدمی اس صفت کا حامل یہاں موجود ہے؟ نہیں موجود. نہیں موجود ہے نا؟ نہیں موجود ہے. ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب کھانا کھانے ہو دروازہ بند کر لو دھیرے سے، ایسا نہ ہو کوئی آ جائے. اکابر کی صفت اختیار کرو، دل میں ارمان رکھو، کوئی مہمان ہمارے یہاں آئے گا تو ہم اس پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں. سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ رازق اللہ ہے، مہمان ہمارے دسترخوان سے اپنی روزی کھاتا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، ہم رازق تھے، تو اس کو رزق دے رہے تھے، تو نے اپنے دسترخوان پر کسی کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ مدرسے کا طالب علم بھوکا ہے، فکر نہیں، مہمان بھوکا ہے، اس کو فکر نہیں ہے، اور ہم کھا رہے ہیں. یہ رزق کا ایک ایک دانہ تمہارا کل قیامت کے دن پکڑ لے گا. یہ اللہ یہ کھا رہے تھے، تیرے بھوکوں کو نہیں کھلا رہے. تم کس کی اولاد ہو؟ تم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی اولاد ہو.
ان کا حال یہ تھا کہ دسترخوان پر ہاتھ میں برتن پر روٹی اور سبزی لے کر کھا رہے ہیں. ایک مہمان آ گیا دیہات سے. حضرت جی سلام علیکم. عالم نہیں، مولانا نہیں، ایک دیہاتی آ گیا. حضرت جی سلام علیکم. کہنے لگے وعلیکم السلام. بعد میں یہ روٹی اور ٹکڑا پکڑو، کھاؤ، ہم گھر اور سے کھانا لے کے آ رہے ہیں. جس کے خدمت مولانا یحییٰ صاحب کرتے تھے. شیخ کے والد مولانا یحییٰ صاحب جن کے نوکر تھے، وہ کہتے ہیں بھیا سلام کا جواب بعد میں دیں گے، پہلے تم یہ روٹی ترکاری کو ہم گھر سے لے کے آ رہے ہیں. یہ ہمارے اکابر اسلاف کی سیرت ہے. مرشد حکمت حضرت مولانا شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پہلے مرشد ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں ہے، جن کا انتقال حج میں جاتے ہوئے سمندر میں ہوا. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کی 3 خانقاہ ہے، بمبئی میں، الہ آباد میں، اعظم گڑھ میں، آپ مریں گے تو کہاں آپ کو دفن کیا جائے گا؟ تو فرمایا تھا پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. اور حج میں گئے اور سمندر میں دفن کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو ایسے زیارت ہے جیسے تم ہم کو دیکھو، ایسے زیارت ہوتی ہے. ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے، ہم نے ان کو چہروں کو دیکھا ہے. ہم کو آج کے لوگ کیا پسند آئیں گے؟ تقریروں سے تھوڑی کچھ ہوا کرتا ہے. اصل چیز ہے عمل، اصل چیز ہے اخلاص، اصل چیز ہے تقوی، اصل چیز ہے پرہیزگاری. بقراتیاں کرنے سے دین نہیں پھیلا ہے، دین تو عمل کرنے سے پھیلا ہے. آپ ہمارے مولانا محمود صاحب کے بچے مایوس نہ ہو کہ حضرت آئے تو 25 آدمی بیٹھے. نہیں، 25 آدمی نہیں، اگر 5 آدمی بیٹھے ہوتے تو میں اتنے ہی جذبے سے بات کہتا جیسے اب کہہ رہا ہوں. کیونکہ خانقاہ کی پرورش ہے. خانقاہ میں یہ سکھلایا گیا ہے کہ تم دین کے داعی ہو. دین پھیلانے کے لیے یہ مت دیکھو کہ 1000 کا مجمع ہے. اگر سچا تعلیم ایک آیا ہے تو اس سے ویسے ہی محبت سے بات کہو جیسے 5000 سے کہتے. ابھی میں آ رہا ہوں وہاں سے، جہاز خطے سے آ رہا ہوں. ابھی میری تقریر وہاں ہوئی ہے، آپ پوچھ لیجیے میرے ساتھ جو لوگ ہیں، پورا یہ میدان بھرا ہوا تھا. لیکن ان سے یہ بھی پوچھ لیجیے آپ، ابھی پیچھے بیٹھے ہیں 5 گواہ، کہ جس طریقے سے میں یہاں بول رہا ہوں اسی طریقے سے وہاں بول رہا تھا کہ نہیں بول رہا تھا. پیارے میری جان، بغیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے دل دیندار نہیں ہوا کرتا. تقریروں سے، نوازوں سے دین نہیں پھیلا کرتا ہے. نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین سیکھو. 75 سال کی ان کی عمر ہے. ڈاکٹر نے انہیں بتا رکھا ہے کہ آپ پھل کھایا کریں. ظہر کے بعد کا وقت، آنکھ دیکھی بات ہے، سنی کوئی بات نہیں سنا رہے آپ. 2 دانے انگور کے منہ میں ڈالے، ایک سیب ڈالا اور ہٹا دیا. ان کا ناتی بیٹھا ہوا تھا متین. فرمایا، اور ان کی بیٹی قاری مبین صاحب کی بڑی صاحب اہلیہ، کہا یہ تم لوگ کھا لو. ان کا ابا آپ کھا لیجیے، آپ بیمار ہیں. کہا ہم کھائیں گے تو گناہ کریں گے، تم لوگ کھاؤ گے تو اللہ کی عبادت کرو. یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے کہ وہ گناہوں سے ڈرتے تھے. حالانکہ وہ گناہ کرتے. 75 سال کی عمر میں کون گناہ کرتا ہے؟ اللہ کا ولی، وہ بھی اللہ کا ولی، لیکن نہیں ڈرتے تھے. ایسا نہ ہو کہ یہ لقمہ جو پیٹ میں جا رہا ہے کہیں معصیت کا سبب نہ بن جائے. پتہ نہیں کیسے آیا ہوا. یہ ہمارے اکابر تھے، یہ اسلاف تھے. ایسی ان کی زندگیاں تھیں. ہماری زندگی ویسی ہے؟ حضرت مولانا شاہ عبد الحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، رمضان شریف میں چلا گیا ایک دن. میری کیا اوقات تھی؟ میری عمر اس وقت کتنی تھی؟ 15 یا 16 سال کی. جماعت بیٹھی ہے علماء کی، افطار کے وقت علماء کی جماعت بیٹھی ہے، مشائخ کی جماعت بیٹھی ہے. السلام علیکم. او تم آ گئے. چونکہ وہ میرے والد صاحب کے پیر بھائی تھے، اور میرے والد صاحب کے متعلق ان کو خبر تھی وہ کیسے آدمی تھے، کتنے بڑے اللہ والے تھے، کتنے بڑے صاحب نسبت تھے. حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی کے ناک تھے. انہوں نے سیکھو اب باقی سے سیکھو. دیکھو انہوں نے ہم کو پکڑا اور اپنے بغل میں بیٹھا لیا. میری عمر اس وقت 15 سال کی، بیٹھا لیا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ نسبت کا اثر تھا کہ نہیں یہ کسی صاحب نسبت بزرگ کی اولاد ہے. ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے لمڈا ہے، کہیں بیٹھا لو نا. اب سچ بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں؟ یا آپ بولیں سچ بول رہے ہیں غلط؟ کیا کہتے ہیں؟ لڑکا ہے، ڈاکٹر ظفر صاحب مدرسے کے طالب علم بیٹھا دو کہیں پر. نہیں، فلاں شخص کا لڑکا ہے، بیٹھا. میں بیٹھ تو گیا، ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، کھا رہا تھا. وہ بار بار اپنی پیالی میں سے کچھ نکال کے میرے منہ میں ڈال دیتے تھے. تو جو بغل میں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے وہ ایسے ایسے اشارہ کر رہے ہیں، یعنی وہ تم کو دے تو ہمیں دے دو. یہ ہمارے اکابر اسلاف، ان کی زندگی ہے.
آپ نے کبھی آج تک کسی کو اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دیا ہے؟ نہیں دیا ہے آپ نے. ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تم نے کبھی آج تک اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیا؟ نہیں دیا. اپنی بیٹی کے منہ میں لقمہ دیا ہے؟ اپنی بہو کے منہ میں لقمہ دیا ہے؟ اپنے باپ کے منہ میں لقمہ دیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کھانا کھاتا تھا، ناشتہ کرتا تھا، بیٹھتا تھا، آپ اس کے منہ میں دیا کرتے تھے. نبی کی سنت زندہ کر رہی ہے ہمارے اکابر اسلاف ہیں. ان کی نماز کے تذکرے ہم بہت کرتے ہیں، بہت اچھی نماز پڑھتے تھے. ان کے اخلاق کے تذکرہ کرو جو تب تمہاری زندگی میں سدھار آئے گا. زندگی سے علم سیکھو، دین سیکھو، کیسے دین کے عمل پر عمل کیا جاتا ہے. اکابر اسلاف کے حالات پڑھو. ان کے نام کی تسبیح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا ہے. حضرت مولانا صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، دونوں منظر آنکھ سے دیکھا، ابتدا کبھی اور انتہا کبھی. جو بزرگوں کی انتہا دیکھے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جو ابتدا دیکھتا ہے اور پھر انتہا دیکھتا ہے وہ راہیاب ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا آئے الہ آباد حضرت شاہ وصول اللہ صاحب کے یہاں، عشاء کے بعد اوپر مسجد پر چڑھے اور چڑھ کر کے ایک اینٹا لیا، اس پر تکیہ رکھ کر کے اسی اینٹے کا تکیہ بنا کے سو. تہجد بس اٹھے، چاپا کل پہ گئے. ایک بڑا سا تہمت ان کے پاس رومال تھا، بڑا سا رومال، اس کو انہوں نے باندھا، نہایا، پجامہ پہنا، پوتا، کرتا پہنا، تہجد. اللہ، یہ ہماری زندگی، یہ ہمارے اکابر کی زندگی ہے. اور پھر میں نے وہ منظر بھی دیکھا. انتقال سے 20 دن پہلے ہم ان کے ساتھ کٹک میں تھے. جب وہ پٹنے کے اسٹیشن پر پہنچے، اتنے ہدیے کہ A1 اے سی کا ڈبہ بھر گیا. ان کی سیٹ نیچے کی تمام. کیا مستغنی تھی. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اٹھے الہ آباد کے اسٹیشن پر، اپنی جھولی لیا اور اپنا رومال لیا اور چلے گئے. حضرت یہ کہہ لگے تم لوگ بانٹو، ہم کھا کے کیا کریں گے. جب ہنسنے لگے، کہنے لگے جب کھانے کے وقت تو ملا نہیں، جب مل رہا ہے تو کھانے کے وقت نہیں ہے. جتنی دیر کھائیں گے اتنی دیر میں اللہ کے دین پھیلا دیں گے کسی کی. ہاں، یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھی ان کی زندگیاں جن کے نام پہ تم جھپتے ہو، جن کے نام پہ تم مرتے ہو، جن کے نام لے کر تم چندے کرتے ہو، جن کے نام لے کر کے تم عمارتیں بناتے ہو، جن کے نام لے کر کے تم جو ہے جو سماج میں عزت پیدا کرتے ہو. ان کی یہ کارنامے تھے. ہمارے حضرت وسیع الامت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. کیا نورانی چہرہ تھا، کیا حسین خوبصورت چہرہ تھا. بالکل دبلے پتلے، سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے. باوضو چھوتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. بس میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ گھبرائیے مت. 2-4 منٹ اور کہہ لے کے چھوڑ دیں. آپ لوگ گھبرا رہے بند کر دیں، کہہ لے کے چھوڑ دیں. ہاں بس نہیں، چونکہ مجھے واپس بھی ہونا ہے ابھی. میں چاہ رہا ہوں، اصل میں کچھ چاہ رہا ہوں، ابھی نہیں بتاؤں گا، نہیں تو آپ لوگ گڑبڑا دیں گے. جو میں چاہ رہا ہوں بس بات مت کرو. دیکھو آدھا گھنٹہ باقی ہے فجر کے وقت میں. 4:14 پر وقت ہوتا ہے فجر کا، اور ہماری گھڑی میں 4:45 بج گیا ہے، 4:45 بج گیا ہے. ارے یار کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، معاف کر دو یار بھائی صاحب، کاہے واسطے ایسے کہہ رہے ہو. 4:45 بجا ہے. تو میری یہ رائے تھی کہ ہماری یہ بات آپ سن لیں 10-15 منٹ اور دعا کرا دیں. 4:15 بج جائے تو یہی اذان ہو جائے اور یہی ہم سب لوگ نماز پڑھ لیں اور 4:30 بجے نماز پڑھ کر کے پھر اپنے گھروں کو چلے جائیں. ورنہ معلوم ہے کہ مسجد پہنچتے پہنچتے جو بڑے حضرت ہیں شین صاحب، شین سمجھتے نہیں، شین سمجھتے کہ نہیں، شین، ارے جو بڑا بھائی ہم لوگوں کا شین، وہ کہیں بہکا دے سب سو جائے تو معلوم ہوا کہ سب گل گوبر برابر ہو گیا. تو آپ لوگ راضی ہیں اس پر؟ آدھے گھنٹے کا کل مسئلہ ہے. ہم آدھے گھنٹے میں دونوں کام کر لیتے ہیں، نماز یہ بیان بھی ختم کر لیتے ہیں اور دعا بھی کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بتائیے کیا کہہ رہا تھا میں؟ دیکھیے یہ تقریر سن رہے ہیں بھائی صاحب، کیا کہہ رہا تھا بتائیے. دیکھتے یہ تقریر سن رہے ہیں، میں کیا بات کہہ رہا تھا بتائیے. دیکھ لیتے پورے مجمع میں کسی کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے. اتنا حافظہ خراب ہے. ارے تمہاری برکت سے میرا بھی حافظہ خراب، میں بھی بھول گیا کیا کہہ رہا تھا. زور سے بولو.
کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ لوگوں کے منہ میں لقمہ دیا کرتے تھے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس کام کو زندہ کیا۔ ہمارے حضرت مسیح امت رحمۃ اللہ علیہ قصہ میں سنا رہا تھا کہ بوڑھے ہو گئے تھے، ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے تو ذوف کا یہ حال تھا کہ 3-4 لڑکے ان کو پکڑ کے لے جا رہے تھے۔ 3-4 لڑکے فرماتے تھے بیٹھ جاؤں، اتنے کمزور تھے۔ ایک جگہ حضرت بیٹھ گئے تو کہیں سے آواز آ رہی تھی کراہنے، ایسے غور سے دیکھا، سمجھ گئے کہاں سے آواز آ رہی ہے، کہا جلدی چلو۔ طلباء جو تھے، خدام جو تھے، وہ لے گئے، لے کر کے حضرت کو بسترے پر لٹا دیا، چادر اڑا دیا، دروازہ بند کر دیا، اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے کہ چھٹی ہوئی ہے، بڑے میاں کو آگے تہجد میں اٹھانا ہے۔ غور سے سنیے مولوی صاحب، یہ بہت لمبی قصہ نہیں ہے، صرف 20-25 سال پہلے کا قصہ سنا تھا، 30 سال پہلے۔ حضرت کے ایک خادم دیکھیے، ادھر دیکھیے، ایک اور جلسہ ہو رہا ہے وہاں پر، بھگاؤ اس کو، بھگاؤ ایسے۔ حضرت کے ایک اور خادم تھے، وہ جو تھے اٹھے استنجا کرنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، حضرت بستر پر نہیں ہے، تو جا کے دیکھا بستر پر نہیں ہے۔ بہت تعجب ہوا کہ اس قدر ضعیف العمر آدمی کہاں چلا گیا۔ تو باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت کی خانقاہ کے بغل میں ایک بڑے میاں تھے، وہ کراہ رہے تھے۔ حضرت بستر سے اٹھے اور ان کے مکان پر پہنچ کر کے بڑے میاں کا پیر دبا رہے، ہاتھ دبا رہے۔ ان کی آنکھ کھلی، کہا ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بھائی دیکھیے بات یہ ہے، آپ کو تکلیف ہے اور میں دبانا بہت اچھا جانتا ہوں، چنانچہ حضرت رضی اللہ عنہ ان کا پیر دباتی رہی یہاں تک کہ وہ سو گئے۔ یہ ہمارے اور اکابر اور اسلاف کے طریق ہیں، یہ ہمارے اکابر اور اسلاف کی کارنامے ہیں، یہ ان کا کردار ہے۔ یہ زندگی اگر ہمارے اندر نہیں آئے گی تو دوستو بزرگوں ہماری زندگی بے برکت ہے۔ ہماری زندگی کے اندر حرکت جب آئے گی جب ہم اپنے اکابر اور اسلاف کے طریقے میں، اور قرآن نے کیا کہا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور تم ان کے راستے کی اقتدا کرو، اور آپ ان سے کہیے کیا، جزاک اللہ سننے کی بھی کوشش مت کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، تو اپنے مہمان کی قدر کرو۔ ایک وہ مہمان ہے جس کو آپ نے دعوت دے کے بلایا ہے، وہ مہمان تو اس لائق ہے ہی کہ آپ اس کی تکریم کریں، اس کا اکرام کریں، اس کی عزت کریں، اس کو رخصت کریں۔ لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر اچانک کوئی مہمان بغیر بلائے آ جائے تو اس کو اللہ کا بھیجا ہوا مہمان سمجھو، اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، اس کی خاطر کرو۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اپنے اکابر اور اسلاف کی تسبیح نہ پڑھیں بلکہ ان کے اخلاق کو، عادات کو، کردار کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ باتوں کو ایسے برداشت کرتے تھے جیسے کوئی شیرنی۔ ناگوار باتوں پر برداشت کرنا، صبر کرنا، تحمل کرنا، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ شہداء کی صفت ہے، یہ صحابہ کی صفت ہے، یہ تابعین کی صفت ہے، یہ تبع تابعین کی صفت ہے، یہ ائمہ کی صفات ہے، اللہ والوں کی صفات ہے۔ ہم کو دین کا کام کرنا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے، دین کی راہ میں چلنا ہے، اللہ کی راہ میں مرنا ہے، اللہ کی دین کو زندہ کرنا ہے۔ تو دوستو ناگوار حالات پیش آئیں تو ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، ناگوار باتیں پیش آئیں تو ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، ناگوار باتیں کان میں سنے پڑیں تو ان کو بھی برداشت کرنا ہے۔ اور آخری بات کیا ہے کہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ زندگی جینے کا ہنر سیکھو۔ زندگی جینے کا ہنر یہ ہے کہ کسی کے عیب کے پیچھے، کسی کے پیچھے مت ہو، اس کے اندر یہ خرابی ہے،
یہ خرابی ہے. اگر تمہیں کسی کی خرابی کا علم ہے تو اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا کرو. اے اللہ ہمارے بھائی کے اندر یہ کمزوری ہے اس کو دور کرو. محبت سے نصیحت کرو, پیار سے نصیحت کرو, اس کو حقیر مت سمجھو. تو کسی بھی مسلمان کو حقیر سمجھنا اللہ کے غضب کو دعوت ہے. میں اس موقع پر اکثر یہ قصہ سناتا ہوں, بس یہ قصہ سنا کے دعا کرا دیتا ہوں. اگرچہ بہت سے قصے ہیں لیکن میں ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو, اور اکثر سناتا رہتا ہوں میں وہ قصہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے جنگل میں رہتے ہیں. یہ قصہ سن لیے تو انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ایک نبی جو ہے وہ زنا کر رہا ہے. 2 منٹ کے بعد غور سے سنیے میری بات سنیے. ایک نبی کیا کر رہا ہے؟ زنا کر رہا ہے. کس نے دیکھا بھائی؟ کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. کس نے دیکھا؟ اللہ کے نبی نے. کس نے دیکھا؟ اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اگر ہم سوچ بھی لیں تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی کہ ایک دھوبی ایک عورت سے زنا کر رہا ہے. جب وہ زنا سے فارغ ہوا تو آپ نے اس کو بلایا. اب بلایا کہ کہا اتزنی, تم زنا کرتے ہو؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا واللہ ما زنت یا نبی اللہ, خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی میں نے زنا نہیں کیا. کیا نبی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بول سکتا ہے نبی؟ نہیں. اگر ہم صرف سوچ لیں تو ایمان نکل جائے گا ہمارا. اللہ کے نبی سے وہ کہہ رہا واللہ ما زنت یا نبی اللہ, خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی میں نے زنا نہیں کیا. سچ بتائیے گا آپ تمام علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے اور یہ کہتے اور وہ یہ کہتا تو آپ اس کو تھپڑ مارتے کہ نہیں مارتے؟ آپ اس کو پیٹتے کہ نہیں پیٹتے؟ آپ اس کو لتیاتے کہ نہیں لتیاتے؟ آپ کہتے ایک تو غلط کی ہے, پھر قسم جھوٹی قسم کھاتا ہے, مردود کہیں گا. لیکن قربان جائیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر, اور قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. غور سے سنیے, بس بات میری قدم. اللہ کے رسول نے جواب دیا, نبی نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, صدقت و کذبت آیا, تم سچ کہہ رہے ہو, میری آنکھ نے غلط دیکھا, تم نہیں رہے ہو, کسی اور کا رہا. یعنی وہاں یہ بتایا کہ اب ایک شخص خود اپنا عیب چھپا رہا ہے تو ہم اس کے عیب کو کیوں ظاہر کریں؟ ہم اس کے عیب کو کیوں ظاہر کریں؟ آپ نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا. وہی آئی, اے عیسیٰ تم نے آج ہمارے ایک بندے کے عیب پر پردہ ڈالا, کل قیامت کے دن تم آؤ گے تو ہم بھی پردہ ڈالیں گے. سیکھیں, اکابر اور اسلاف کے طریقے میں زندہ رہیں. یہ مدرسہ جس کا ابھی تذکرہ ہوا ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں معاونین کم ہیں, محبین کم ہیں, لیکن مولانا اور ان کے رفقا جو ہیں وہ جس بڑے پیمانے پر محنت کر رہے ہیں وہ, اور ہم جب سے آئے 12 بجے 12:15 بجے کافی مجمع تھا, اس سے پتہ لگتا ہے کہ علاقے کے لوگ مدرسے سے جڑے ہوئے بھی لوگ ہیں. بڑے بڑے علماء کو آپ نے مدعو کیا. انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ادارہ ترقی کرے گا اور اس کے فیضان عام بھی ہوں گے اور تام بھی ہوں گے. 5 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں, اب تک 31-32 بچے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی آئے گا کہ 5 نہیں 50 بچے حافظ قرآن ہوں گے. پورے علاقے میں نہیں, پورے صوبے میں انشاءاللہ اس کا فیض پھیل جائے گا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگونی ترقیات ظاہرہ و باطنہ سے مالا مال فرمائے اور شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. اور مولانا محمود صاحب مدرسے کے تمام اساتذہ, رفقا اور معاونین اور آپ تمام حضرات جو اتنی رات تک بیٹھے ہوئے بات سن رہے ہیں, اللہ آپ سب لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات دعا کراتے ہیں لیکن ایک بات کہتے ہیں, بس دعا کرا دیں, کچھ کہیں گے نہیں. تو ہم تو تھے نہیں, بعد میں آئے ہیں. آپ نے 5 بچوں کی دستار بندی کا منظر دیکھا اپنی آنکھ سے کہ نہیں دیکھا تھا؟ ان بچوں کے 5 بچے حافظ قرآن ہوئے. وہ بچے کہاں کے تھے؟ پاکستان کے تھے, شاید بنگلہ دیش کے رہے ہوں گے, افغانستان کے تھے, نہ ہو سکتا ہے شاید پاکستان کے ہو, بنگلہ دیش, سعودی عرب کے. کہاں کے تھے بچے؟ یہی کہ اسی گاؤں کے تھے, آس پاس کے گاؤں کے تھے. تو وہ کس کے بچے تھے؟ آپ ہی کے بچے تھے. آپ ہی کے بچے تھے نا. ارے سنتے بچے آپ ہی کے تھے. آپ مجھے سوچ کے بتائیے, ہم تو تھے نہیں اس وقت. جس وقت ان بچوں کی دستار بندی ہو رہی تھی آپ نے ان کو 10-5 روپے انعام دیے تھے؟ نہیں. دیکھیے اب دیکھ لیجیے, یہی پکڑیں گے آپ.
آپ کی قوم کے بچے حافظ قرآن ہو رہے تھے، اساتذہ نے دن رات محنت کر کے پڑھایا، اور آپ کی ایمانی غیرت نہیں جاگی کہ آپ ان بچوں کو 10-10 روپے دیتے۔ اگر 10 روپے بھی آپ ان بچوں کو دے دیتے تو ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہماری ہمت افزائی کیا ہے۔ یہ آپ سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو، سچ بولو۔ ہاں غلطی ہوئی تو غلطی کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ بہترین انسان کون ہے جو غلطی کی اصلاح کر لے؟ اس لیے ہماری درخواست ہے تو 2 فائدہ ہوگا، غلطی کی اصلاح کر لینے سے 2 فائدہ ہوگا۔ ایک کیا کہ آئندہ آپ خیال رکھیں گے، اب کہیں دستار بندی کے جلسے میں جائیں، نہ دہی 10 روپیہ 5 ہی روپیہ بچوں کو پکڑائیں، ان کی ہمت افزائی ہو، اور یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، حافظ قرآن کی عزت افزائی کرنے والا جنت میں جائے گا، اس کا احترام کرنے والا جنت میں جائے گا، اس کا اکرام کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اور ایک اور فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ دعا سے پہلے اگر آدمی خیرات و صدقہ کرتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم دعا کرا دیتے ہیں آپ سے درخواست 10 روپے میں دے دیجیے، 10-10 روپے دے دیجیے، 5 بچے ہیں 10-10 روپے دے دیجیے، ہم انشاءاللہ دعا کریں 10 روپے بس، ہر آدمی سے 10 روپے کی درخواست، ہم بھی دیتے ہیں 10 روپے نکال کے دیتے ہیں، 10 روپے ہر آدمی دے، اسٹیج میں بیٹھا ہوا آدمی بھی دے دے، اور ہمارا آدمی دیکھیے ہم تو غریب آدمی لیکن ہم 10 روپے دیں گے ضرور۔ ہاں چلیے یہاں رکھ دیجیے 10 روپے، فی امان اللہ، جزاک وہاں رکھ دیجیے، جزاک اللہ، ہر آدمی دے دے 10 روپے بھائی، جلدی جلدی۔ ہمارے 10 روپے کا یہ مطلب نہیں کہ 10 ہی روپیہ تم دو، کچھ بڑھا کے بھی دے دو، چلو جزاک اللہ وبارک اللہ وحیاک اللہ، بیٹھو جلدی میں، دیکھو دعا کی قبولیت میں جانا مت، جلدی کرو، شکریہ جزاک اللہ وبارک اللہ۔ کہا کوئی ذمہ دار مدرسے کہیں کہ نہیں یہاں پر؟ شکریہ میرے اللہ۔ دیکھیے ایک صاحب نے 100 روپیہ دیا، ایک صاحب نے 20 روپیہ دیا، ایک صاحب نے 50 روپیہ دیا، ایک صاحب نے بہت ڈھیر سا پیسہ دیا۔ جزاک اللہ وبارک اللہ وحیاک اللہ، اللہ خوش رکھے آباد رکھے، جزاک اللہ وبارک اللہ۔ سمجھ سمجھ کے جلدی بیٹھو، دعا کرا دیں گے، لاؤڈ اسپیکر بند کر کے آ جاؤ جلدی، شاباش شاباش، رکھ دو۔ دیکھیے پیارا سا بچہ لا کر کے دے رہا ہے پیسے، جزاک اللہ وبارک اللہ وحیاک اللہ۔ کوئی ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ شاباش، دیکھیے جزاک اللہ وبارک اللہ۔ کوئی بات نہیں، آپ 1 روپیہ دیجئے، اللہ نیتیں دیکھتا ہے، اللہ جو تو روپے کی تعداد نہیں دیکھتا ہے۔ جزاک اللہ، یہ اٹھا لیجئے۔ کہا کوئی ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ اس کو اٹھا لیں اور ان بچوں کو تقسیم کر دیں سارے پیسے۔ کوئی صاحب بھی ہو اٹھا لیں۔ اب اگر ہم جب آئے تھے 12 بجے اسی وقت بیان کرا لیے ہوتے تو بیان بھی ہو گیا ہوتا، کچھ زیادہ وصول ہو گیا ہوتا ہے۔ اور سمجھ میں آیا کہ نہیں بات ہے؟ ہاں دیکھیے بڑے میاں مسکرائے، سمجھ گئیے۔ چلیے حضرات دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ اس پاکیزہ مجلس کو قبول فرما۔ جتنے علماء، صلحاء، شعراء، ادباء، حفاظ اے اللہ تشریف لائے، سننے والے آئے، بیان کرنے والے آئے، اللہ سب کے آمد کو قبول فرما لے، سب کے کہنے کو قبول فرما لے، اللہ سب کے سننے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا اس پر خود ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، اللہ ہمارے عمل میں سچائی پیدا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو جو بڑی محنتوں سے قائم کیا گیا ہے، اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات ظاہرہ و باطنہ سے مالا مال فرما۔ شرور و فتن سے ادارے کی حفاظت فرما، اندرونی و بیرونی فتنوں سے مکمل طور پر مدرسے کو محفوظ فرما، طلباء کو علوم نافعہ اعمال صالحہ کی دولت عطا فرما۔ یہاں پڑھنے والے بچوں کو جو فارغ ہوئے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو صاحب فیض بنا دے، صاحب فیضان بنا دے، اساتذہ میں اخلاص، للہیت، تقوی، آخرت کی فکر پیدا فرما دے، منتظم میں امانت، دیانت، خوف و خشیت پیدا فرما دے، اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما دے، مدرسے کی ضروریات کی غیر سے کفالت فرما دے، تعلیمی، تحمیلی، تعمیری، اخلاقی ترقیات سے مالا مال فرما دے، شرور و فتن سے ادارے کی حفاظت فرما دے۔ اللہ میرے کہنے سے ابھی
جن بھائیوں نے پیسے دیے، ایک ایک نئے پیسے کے بدلے میں ان بھائیوں کو، ان بچوں کو، ان بزرگوں کو دنیا کی اور آخرت کی لا تعد ولا تحصى نعمتیں، رحمتیں، رفعتیں، راحتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض اور سود کی لعنت سے نجات عطا فرما، جوان لڑکیوں کے لیے بہتر رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ جس پریشانی میں مبتلا اس پریشانی کو دور فرما دے، اللہ سب کی مصیبت کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ پورے ملک میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، انسانیت اور شرافت کو زندہ فرما، ہندوستانیوں کو رواداری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پورے اے اللہ اس ملک کو عادل انصاف پرور حکمراں نصیب فرما، عادل انصاف پرور حکمراں نصیب فرما، عادل انصاف پرور حکمراں نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں سب کے سفر حج کو آسان فرما، حج کو مبرور فرما، اور ہم سب لوگوں کو حرمین حاضری کی سعادت ارزانی فرما۔ اے اللہ تیرے بے شمار بندے آئے اور چلے گئے، یہ بندے اللہ ساری رات بیٹھے رہے، بڑے ادب سے، احترام سے اللہ انہوں نے ہماری بات سنا، اللہ ان کو صاحب فیض بنا دے، علم پر علم کی دولت عطا فرما، عمل کی دولت عطا فرما، اخلاص و تقوی کی دولت عطا فرما، ان کی نسلوں کے اندر داعی اللہ پیدا فرما، دین کو، سنت کو، شریعت کو زندہ فرما دے، اپنی رحمت واسعہ کاملہ سے مالا مال فرما دے۔ مولانا محمود عالم صاحب اور تمام رفقا، اساتذہ اور یہ تمام بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ سب کے عمر میں برکت عطا فرما، سب کو صاحب فیض بنا دے، سب کو منبع خیر و حسنات بنا دے، فتنوں سے اللہ حفاظت فرما دے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے ہمارے قلوب کو پاک صاف فرما دے، ہمارے قلب میں آخرت کی فکر پیدا فرما، اعمال صالحہ کی محبت پیدا فرما، اپنی محبتوں سے مالا مال فرما، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ حفاظت فرما، دنیا سے جب ہم جائیں تو عافیت کے ساتھ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آخرت کی لا تعد ولا تحصى نعمتیں، رحمتیں، رفعتیں، راحتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو خیر ہم نہیں مانگ سکے وہ سارے خیر عطا فرما دے، اور جن فتنوں سے پناہ نہیں چاہ سکے ان سے پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے اس گنہگار بندے احمد نصر کو اور تمام بیمار علماء کو جملہ امراض سے شفاء کلی نصیب فرما، پورے عالم میں دین کی مقبول و مخلصانہ خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہم حاضر دعا وعلیک الاجابہ، ربنا وتقبل دعا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم۔ بیٹھے رہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم۔ حضرات کل 9 منٹ باقی ہے، 9 منٹ، آپ حضرات وضو کر لیں، جلدی سے آ جائیں، ہم یہیں بیٹھتے ہیں، وضو کر لیں، فوراً اذان